بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ وہ مثال بیان کرے اس چیز کی جو مچھر ہو، فما فوقها، یا اس سے اور بھی بڑھ کر یا کوئی زیادہ معمولی چیز ہو، اس کی بھی مثال بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، پس جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں کہ یہ بات یا یہ مثال موقع کے مناسب ہے. انہ الحق، کہ یہ بات حق ہے، من ربہم، جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، یا جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں، فَيَقُولُونَ، وہ یہی کہتے ہیں کہ ماذا اراد اللہ بہ، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ اللہ کا اس مثال سے ارادہ کیا ہے، مطلب کیا ہے. یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور اس کے ذریعے سے بہت سوں کو ہدایت عطا کرتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتا اس کے ذریعے سے مگر فاسق ہی. حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ یہ آیت پاک اس وقت نازل ہوئی ہے، اس وقت اتری ہے جب کافروں نے ایک اعتراض کیا. کافروں کا یہ کہنا تھا
کہ جب اللہ رب العزت علو شان ہے، اللہ رب العزت کی شان بہت بڑی ہے، وہ بڑے شان والے ہیں، عالی مقام ہے ان کی ذات، عالی مرتبت ہے اللہ کی ذات۔ اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میری ذات بہت عالی مرتبت ہے، اس لیے کہ میں ہی تمام چیزوں کا خالق ہوں۔ تو پھر اللہ رب العزت کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ حقیر اور ذلیل ترین چیزوں کی مثال بیان کرے قرآن کریم میں، جب قرآن کریم بہت بلند بالا ہے، اس کی عظمت بھی بہت بالا ہے اور اللہ کی شان بہت بڑی ہے، تو پھر اللہ کو ان حقیر اور ذلیل چیزوں کی مثال بیان کرنے کی قرآن کریم میں کیا ضرورت ہے؟ کہ مچھر جیسی حقیر اور ذلیل مخلوق کی مثال اللہ رب العزت قرآن کریم میں دیتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ رب العزت بلند بالا ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، تو پھر بڑی چیزوں کی مثال دینی چاہیے۔ یہ ایک مچھر جو کہ بہت حقیر اور ذلیل ہے، بہت کمزور مخلوق ہے، ان کی مثال کیوں بیان کرتے ہیں اللہ رب العزت، اور کیوں بیان کیا؟ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر مچھر کی مثال دے کر اس طرح بیان کی ہے، قرآن کریم ہی کی آیت میں ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ 17ویں پارے کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، ذباب کہتے ہیں مچھر کو۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ مچھر بھی اگر تمہارے بتوں سے کوئی چیز چھین لے، تمہارے بتوں کے اوپر کوئی اگر چڑھاوا چڑھا کر جائے، مٹھائی، لڈو یا کچھ چیز چڑھا کر جائے، تو اگر یہ مچھر تمہارے بتوں سے یہ چیزیں چھین بھی لے، یعنی وہاں سے اٹھا لے، کھا لے، تو تمہارے بت اتنے بے بس ہیں کہ ان کو چھڑا نہیں سکتے، مچھر سے چھین نہیں سکتے، تو پھر ان بتوں کو تم کیسے پوچھتے ہو کہ جن کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے، اتنے بے بس ہیں کہ اگر مکھی جیسی کمزور مخلوق بھی اگر وہاں سے لڈو اٹھا لے اور کھا لے، چھین لے تو ان بتوں سے، تو یہ بت جو ہے چھڑا نہیں سکتے، تو اتنے بے بس اور لاچار کو تم نے کیسے معبود ٹھہرا لیا؟ لا یستنقذوہ من، اس کو تم اس سے چھڑا نہیں سکتے، تمہارے بت اس سے چھین نہیں سکتے، تو اتنے بے بس چیزوں کو تم نے معبود ٹھہرایا ہے۔ یہ تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری یہ کم بختی ہے کہ ان چیزوں کو تم نے معبود ٹھہرا لیا۔ تو اسی پر جو ہے ان کفار مکہ کا اعتراض کہ جب اللہ عالی شان ہے، بلند بالا ہے، تو ان کو اتنی کمزور مخلوق کی مثال قرآن کریم میں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی کا اللہ رب العزت نے جواب دیا، یہ آیت اتار کر۔ کیا جواب ہے؟ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ رب العزت کو کوئی شرم نہیں آتی، وہ کیوں شرمائے؟ وہ اس کو کیوں شرم آئے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان نہ کرے؟ یہ تو مچھر ہے، اس سے بھی اگر کوئی کمزور ترین مخلوق ہے تو اس کی بھی اللہ رب العزت مثال بیان کر سکتے ہیں، یہ اللہ کو زیبا ہے، یہ اللہ کو زیبا ہے، اللہ رب العزت مستحق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی جب مثال بیان کی جاتی ہے تو مضمون کی مناسبت سے مثال بیان کی جاتی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مثال کس چیز کی دے رہے ہیں۔ جب کسی
چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی بات کو واضح کرنے کے لیے، تو کمزور سے کمزور چیز بھی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ عالی شان اور علو مرتبت کی کوئی منافی بات نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ سمجھانے والے کو، سامنے والے کو مثال سے سمجھایا جاتا، مضمون کو سمجھانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت بھی اسی طریقے سے اس مضمون کو سمجھانے کے لیے کہ یہ جو تمہارے معبود ہیں، جن کو تم نے معبود ٹھہرایا ہے، اتنے بے بس ہیں کہ مکھی جیسی، مچھر جیسی مخلوق ترین، جو کمزور ترین مخلوق ہے، اس سے بھی یہ تمہارے معبود چھڑا نہیں سکتے، جن کو تم بت سمجھتے ہو، یہ جو تمہارے بت ہیں، جو معبود ہے، یہ چھڑا نہیں سکتے۔ تو اسی مثال کو واضح کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مچھر کی مثال دی۔ تو جب کسی چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے تو اس مضمون کو سمجھانے کے لیے مثال بیان کی جاتی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ اتنے بڑے آدمی ہو کے، اتنی بڑی عالی شان اللہ کی ذات ہو کے، اتنے کمزور ترین کی مخلوق مثال دی جا رہی ہے، یہ تو ان کے شان کے مطابق نہیں ہے، تو یہ تمہارا اعتراض کرنا، یہ تمہاری کم بختی ہے، تمہاری سمجھنے کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت یہ مچھر کیا، اس سے بھی اگر کمزور ترین کوئی مخلوق ہے، جیسے مکھی ہے، مکڑی ہے، ان تمام چیزوں کی بھی اللہ رب العزت مثال دیتے ہیں اور دے سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار کر بتایا کہ مجھے کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے شرم نہیں آتی، اور ضرورت بھی کیا ہے کہ کسی چیز کی مثال بیان کرنے سے کسی کی شان میں کمی ہو، اس لیے کہ مثال سے صرف بات کو واضح کیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے مخاطب کو۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں، فما فوقہا سے مراد یعنی یہ مچھر ہو یا اس سے بھی کوئی کمزور ترین مخلوق ہو، اس کی بھی مثال اللہ رب العزت بیان کرتے۔ فما فوقہا سے بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا کہ اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق ہو، جیسے مچھر ہے، مچھر کے بعد مکھی ہے اور مکڑی ہے، ان کی بھی اللہ رب العزت مثال بیان کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ، اسی کو بتایا کہ اس مثال سے جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان ایمان والے لوگوں کو ان سے اور بھی جو ہے مدد ملتی ہے ان مثالوں کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت برحق ہے۔ ان مثالوں سے جو اللہ رب العزت بات کو واضح کرتے ہیں تو یہ مثال برحق ہے اور موقع کے مناسب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت تبھی مثال اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اور موقع کی مناسبت سے کوئی مثال اگر بیان کی جائے، چاہے کوئی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی شان کے خلاف نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمارے علماء کرام، علماء سلف جو ہے مثال بیان کرتے ہیں، ہر چیز کے لیے مثال بیان کر کے بات کو واضح کرتے، چاہے وہ کتنی حقیر اور ذلیل چیز کیوں نہ ہو، شرماتے نہیں۔ جب اللہ رب العزت شرماتے نہیں تو پھر عام آدمی کو شرمانے کی ضرورت کیا ہے، انسان کو شرمانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان مثالوں سے اور ایمان میں پختگی آتی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مثالیں دی جاتی ہے، تو ان کی ایمان میں اور پختگی آتی ہے ان مثالوں سے۔ اور جن کی عقل ہی ماری گئی، جنہوں نے اپنی استعداد اور صلاحیت ہی کو ختم کر دیا اللہ کو ماننے کی، اللہ کی ہی منکر ہو گئے، اللہ کے پیغمبر کی ذات ہی کے منکر ہیں، قرآن کریم ہی کے منکر ہیں، تو پھر وہ لوگ تو یہی کہیں گے کہ ان مثالوں سے اللہ کا ارادہ اور مقصد کیا ہے، وہ تو پھر اعتراض ہی کرنا ہوتا ان کو کسی بات سمجھنے کی ہوتی نہیں،
اور ان کو اس سے کوئی مطلب بھی نہیں ہوتے، بس اعتراض کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی کو کہا وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ، اور جو کافر ہیں جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا ان چیزوں سے، ان مثالوں سے کیا مقصد ہے، ان کو بس اعتراض ہی دکھتا ہے۔ اسی کو کہا یضل بہ کثیرا، ان مثالوں کے ذریعے سے وہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یعنی جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، وہ کفر میں اور بھی بڑھتے رہتے ہیں، تو یہ ان کی کم سمجھی ہے، یہ ان کی کم عقلی ہے۔ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کو تو اور بھی ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان مثالوں کے ذریعے سے، اور پختگی کو پہنچتے ہیں ان کا ایمان، اور مضبوط ہوتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے گمراہ نہیں کرتا مگر فاسق ہی کو۔ جو فاسق ہوتے ہیں، فاسق کا لفظ حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو انسان اسلام کے احکامات سے بالکل آگے نکل جائے اور اللہ کا انکار کر بیٹھے، ان دونوں کے لیے، ان سبوں کے لیے فاسق کا لفظ حضرات فقہاء کرام استعمال فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کر بیٹھے اور اللہ کی حدوں سے آگے نکل جائے، ان کو فاسق کہتے ہیں حضرات فقہاء کرام کی نظر میں۔ اور بعض نے فرمایا کہ فاسق وہ ہے کہ جو اپنے گناہ پر اصرار کرے، یعنی گناہوں سے توبہ نہ کرے، گناہ پر جمے رہے لیکن اللہ کا منکر نہ ہو، اس کو بھی حضرات علماء کرام فاسق کہتے ہیں کہ اللہ کا تو منکر نہیں ہوتا، ایمان ہوتا، لیکن وہ گناہوں پر بالکل اصرار کرتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، ان کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ اور فاجر کون ہے؟ دو لفظ بولتے ہیں نا، ایک تو بولتے ہیں فاسق اور ایک بولتا ہے فاجر۔ تو فاسق تو یہ ہے جو ابھی میں نے بتایا، اور فاجر وہ ہے جو گناہوں پر جرأت کرتے رہتے ہیں، توبہ نام کی کوئی چیز نہیں، کھلم کھلا جرأت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، چاہے ان کو کوئی بھی دیکھے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ فاجر۔ تو دونوں لفظ بولا جاتا ہے، ایک فاسق اور فاجر۔ یہی لوگ کیا کرتے ہیں؟ آگے اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اس عہد کو جو وہ اللہ سے معاہدہ کرے ہیں، من بعد میثاقہ، اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، یہی لوگ ہیں وہ۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیے ہیں ان کو کاٹ ڈالتے ہیں، یہی لوگ ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ بڑے گھاٹے اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اللہ کے اس عہد کو توڑے ہوئے ہیں، اس عہد کو پختہ کرنے کے بعد۔ اس سے تو ایک مقصد ایک تفسیر حضرات مفسرین اعظام نے یہ کی ہے کہ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کی یہ ذات خود اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے کچھ نہیں تھا، دنیا کے اندر آیا، لایا کون؟ اللہ رب العزت۔ تو گویا کہ انسان کی یہ ذات، انسان، یہ جو پورا انسان کا وجود ہے، یہ وجود خود بخود یہ قائل ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی معبود ہے میرے، اس لیے کہ میں کچھ نہیں تھا، میں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا، ماں باپ کے ریڑھ کی ہڈی میں قطرہ منی تھا،
میری کوئی حیثیت نہیں تھی، اللہ نے مجھے انسان نما انسان بنایا، اور اللہ نے ساری ادراک کی صلاحیت عطا کی، عقل مندی عطا کی، تو اس کا یہ وجود، انسان کا وجود خود اس بات کا قائل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ لیکن انسان اللہ کے اس عہد کو، اس کو عہد سے تعبیر کیا بعض مفسرین نظام نے، تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے اس عہد کو گویا کہ وہ توڑ دیتا ہے پختہ کرنے کے بعد، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کا منکر ہوتا ہے، قرآن کریم کا منکر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وَيَقْطَعُونَ، اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اس سے مراد قرابت اور رشتہ داری کا معاملہ ہے۔ قرابت اور رشتہ داری کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اس کو نبھانا ہے۔ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان رشتوں کو جوڑے رکھنا ہے، کاٹنا نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان رشتوں کو توڑ ڈالتے ہیں، کاٹ ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اسی کے نتیجے میں زمین میں فساد مچتا ہے، پھر وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس طرح سے جو ہے زمین میں فساد مچتا ہے اور معاشرہ پورا کا پورا خراب ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے الذین ینقضون عہد اللہ کا، کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے اس عہد کو توڑ رہے ہیں پختہ کرنے کے بعد، کہ جب اللہ رب العزت انسانوں کو پیدا نہیں کیے تھے، سارے کے سارے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے سارے روحوں کو ایک جگہ رکھا، اور رکھنے کے بعد ساری روحوں سے کیا پوچھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اس وقت ساری کی ساری روحوں نے کیا کہا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ عہد اور معاہدہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت انسانوں کی روحوں سے لے چکے ہیں، اور سبوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں ہم آپ ہی کے بندے بنیں گے اور آپ ہی ہمارے معبود ہوں گے، بلا، کیوں نہیں۔ لیکن یہی لوگ ہیں کہ جب پھر دنیا میں آتے ہیں اس اللہ کے عہد کو، اس معاملے کو توڑ ڈالتے ہیں، میثاقی، پختہ اور استحکام اور مضبوط کرنے کے بعد، تو یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے منکر ہیں۔ کتنے گھاٹے اور نقصان اٹھانے والے ہیں یہی لوگ کہ ایک مرتبہ اللہ سے عہد کر چکے ہیں، اور جبکہ عہد ایک ایسا ہے کہ چاہے کسی بھی سے عہد کرے، اس عہد کو نبھانا ضروری ہے۔ انسانوں میں عہد ہوتا ہے کسی بات کے سلسلے میں، اس کے بارے میں بھی اللہ کا کیا حکم ہے؟ اس عہد کو نبھانا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ اور یہاں پر تو اللہ رب العزت سے، خالق سے، مالک سے، آقا سے عہد کر کے اس عہد کو توڑ رہے ہیں، تو اس سے بڑے گھاٹے اور نقصان میں رہنے والے اور کون ہو سکتے ہیں؟ اسی کو کہا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہنے والے ہیں، گھاٹے اور نقصان اٹھانے والے لوگ۔ تو ہم سب اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں، سارے انسان اللہ سے عہد کر کے آئے ہیں کہ ہم آپ ہی کو معبود مانیں گے، آپ ہی ہمارے خالق ہیں، آپ ہی ہمارے مالک ہیں۔ تو اب جب اس عہد کو توڑ رہے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اللہ کی گستاخی کر رہے ہیں۔ اس سے ہر انسان کو بچنے کی ضرورت ہے، اور جو مومن ہیں ان کو تو اور بدرجہ اللہ کے اس عہد کو نبھانا ہے اور اس کے توڑنے سے ہمیشہ بچتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس عہد کو پوری طرح نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن قرابت اور رشتہ داری کو اللہ نے نبھانے کے لیے کہا ہے، ان رشتوں کو ہمیشہ اللہ رب العزت ہمیں جوڑے رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔